الأنبياء والمرسلين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا. ایک بار درود پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہم نے وضو کے فرض اور سنتیں سنی تھی. آج ہم یہ سنیں گے کہ وضو کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے مفسدات سننے کے. پہلا مسئلہ، خون یا پیپ یا زرد پانی جسم میں سے کہیں سے بھی نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح چھوٹا بڑا پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون اگر صرف چمکا اور ابھرا بہا نہیں ہے، جیسے سوئی کی نوک لگتی ہے یا چاقو کا کونا لگتا ہے تو خون ابھرا یا چمکا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بعض اوقات کے ساتھ بالکل باریک سا خون جو نا چمک رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں سے نکلا ہے وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے، بہتا نہیں ہے. تو جب تک بہنے کی مقدار میں نہیں نکلا، اتنا کم ہے کہ بہہ ہی نہیں سکتا، اتنا تھوڑا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. جہاں بہے گا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں زخم ہو جاتا ہے تو اس کو بار بار پوچھتے ہیں. نکلا خون تھوڑا سا، یعنی بہنے کی مقدار میں نہیں تھا، بس تھوڑا سا نکلا ظاہر ہوا، اس کو کپڑے سے خشک کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خون نکلا ہے، بہنے کی مقدار میں نہیں، پھر اس کو خشک کر دیا. تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ایسے ہی تو اتنا خون نکل چکا ہوتا کہ خون بہنے کی مقدار میں جو وہ نکل جاتا، تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا. کیونکہ پہلے مسئلہ تو یہ بتایا نا کہ اگر خون صرف نکلا بہا نہیں، جب تک نہیں بہا کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب ایک آدمی کا خون نکلتا رہا، بہنے کی مقدار میں نہیں، بس تھوڑا نکلا، اس کو خشک کیا، پھر خشک کیا، پھر خشک کیا. اب یہ خود ہی سوچ لے کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا تو بہہ جاتا، تو پھر اس کا وضو فاسد ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے. تھوڑا بھوسی ان کو نچوڑنے سے اگر خون بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا. بعض اوقات منہ میں خون آ جاتا ہے، جب تھوکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منہ میں خون تھا. تو اب منہ میں خون تھا، تھوک دیا. اب یہ دیکھیں کہ خون تھوک پر غالب ہے یا تھوک خون پر غالب ہے. اگر تھوک خون پر غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون تھوک پر غالب ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خون غالب تھا یا تھوک غالب تھا؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر تھوک لال ہے مطلب وضو آپ کا ٹوٹ گیا، اور یہ علامت ہوتا ہے خون کے زیادہ ہونے کی. اور اگر آپ کا تھوک پیلا ہے، زرد ہے، مطلب خون پر تھوک غالب ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. ناک صاف کرتے ہوئے جو ہے وہ جمع ہوا خون ناک سے نکلا، یعنی ناک صاف ہی دیکھا کہ جمع ہوا خون ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہرحال مناسب یہی ہے کہ آدمی وضو کر لے. اسی طرح منہ بھر کے یعنی الٹی آئی، کھانے کی تھی یا پانی کی تھی یا زرد پانی پیلا جو نکلتا ہے اس کی تھی، ان تینوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح یعنی آپ نے کوئی چیز کھائی یا پی اور وہ چیز معدے میں اتر گئی، اب اس کے بعد اندر سے الٹی نکلی، پیٹ سے کھانا پانی جو بھی نکلا، تو اب وہ نجس اور ناپاک چیزیں جہاں جہاں جسم پہ لگے گی، کپڑے پہ لگے گی، وہ حصہ ناپاک ہوگا، لہذا الٹی
ٹوٹی کرتے وقت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے چھینٹے وغیرہ ہمارے کپڑوں پر نہ پڑے۔ نماز میں کہا لگانا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو آپ کے ہنسنے کی آواز سنائی دے۔ نماز میں اگر اتنی آواز سے کوئی ہنسا کہ پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے سن لیا تو اس کی نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہنسا مگر پاس والوں نے نہیں سنا، صرف اپنی ہنسی خود سنی، تو پھر اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز ٹوٹ گئی دوبارہ اس کو نماز شروع کرنی پڑے گی۔ مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے اندر بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ سنجیدہ کھڑا ہو۔ تو یہ تین احکام، اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں کو ہنسی کی آواز آئے، نماز بھی گئی وضو بھی گیا، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سنا دوسروں نے نہیں تو پھر نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر صرف مسکرایا ہے تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ نماز جنازہ میں کہا لگایا یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسروں کو پتا چلا کہ یہ بندہ ہنس رہا ہے نماز جنازہ میں، تو نماز جنازہ میں آواز کے ساتھ کہا لگانے ہنسنے سے صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہی کھڑا ہو کر دوبارہ نماز جنازے کی اسٹارٹ کر دے۔ بے ہوشی اور جنون یعنی پاگل پن کا دورہ اور اتنا نشہ آدمی نے کیا کہ اب گھومتے ہوئے لڑکھڑا رہا ہے، تو ان صورتوں میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اپنا ستر دیکھنے یا کسی اور کا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ محض عوامی خیال ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ غسل کے بعد جو ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، تو وضو کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ غسل کے اندر تو آدمی جو وضو کے اعضاء ہوتے ہیں وہ تو پورا سر سے لے کر پاؤں تک اعضاء دھوتا ہے، تو جو وضو والے اعضاء ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی دھل ہی جاتے ہیں، تو دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وضو یعنی غسل کے بعد اگر اس نے پیشاب وغیرہ کر لیا جو ہے غسل خانے میں ہی، تو پھر تو اس کا وضو ٹوٹا، دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہوا، بس غسل کر کے نکلا ہے، تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، غسل ہی سے آدمی آ کر جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے غسل والے پانی سے۔ اسی طرح اپنے کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی کپڑے چینج کر لیے تو اب جو ہے وضو کرنا پڑے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح وضو کر رہے تھے، وضو کے بیچ میں ریح خارج ہو گئی یعنی وضو ٹوٹ گیا، تو اب جو ہے دوبارہ نئے سرے سے وضو اسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہاتھ دھوئے کلی کی، چہرہ دھویا، اس کے بعد جب ہاتھوں کو کولیوں سمیت دھویا، جب سر کا مسح کر رہے تھے تو وضو ٹوٹ گیا یعنی ریح خارج ہو گئی، تو اب جو ہے دوبارہ پھر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھوں کو دھو کر وضو کو رینیو کرنا پڑے گا۔ نس کا انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب نس میں انجیکشن لگایا جاتا ہے تو خون پیچھے کھینچا جاتا ہے، تو خون بہنے کی مقدار نکل جاتا ہے۔ تو جو پہلے مسئلہ بیان کیا کہ بہنے کی مقدار اگر خون نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا نس کا انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ گوشت کا انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس میں بھی کھینچ لیا گیا یا انجیکشن لگانے کے بعد خون اتنا بہا کہ بہنے کی مقدار میں نکلا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے وضو کے ٹوٹنے کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے انہیں سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔